لشکر اسلام کے وسط میں امیر حمزہ کا شاہی خیمہ روشن تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ امرو عیار امیر کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، مگر اس کی نبضیں معمول سے تیز چل رہی تھیں۔ اس کا سایہ جو مشل کی روشنی میں فرش پر پڑ رہا تھا، ساکن نہیں تھا۔ اگر کوئی غور سے دیکھتا تو محسوس کرتا کہ امرو جب ہلتا ہے تو سایہ ایک پل کی تاخیر سے حرکت کرتا ہے، جیسے وہ امرو کا پابند نہیں بلکہ اسے دیکھ رہا ہو۔ امیر حمزہ نے اپنی عقابی نظریں امرو کے چہرے پر جمائیں اور دھیمے لہجے میں پوچھا، امرو، تو قلعے آئینہ سے فتح مند تو لوٹا ہے، مگر تیرے چہرے پر وہ عیارانہ سکون کیوں نہیں جو ہمیشہ ہوتا ہے؟ کیا آزر جادوگر نے مرتے مرتے کوئی نیا جادو کیا ہے؟ امرو نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ امیر کائنات، جادوگر تو ختم ہو گیا، مگر اس قلعے کی دیواریں اب بھی میرے ذہن میں گونجتی ہیں۔ شاید یہ صرف تھکن ہے۔ ابھی امرو کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ خیمے کے باہر سے ایک سپاہی نے دہشت زدہ آواز میں دہائی دی، غضب ہو گیا امیر محترم، غضب ہو گیا۔ لشکر کے خزانے سے شاہی مہر غائب ہو گئی ہے اور پہرے دار کا کہنا ہے کہ اس نے چور کو دیکھا ہے۔ امیر حمزہ تیزی سے کھڑے ہو گئے۔ کون ہے وہ جس نے امیر کے لشکر میں نقب لگانے کی جرت کی؟ سپاہی نے تھوک نگلتے ہوئے ڈرتے ڈرتے امرو کی طرف اشارہ کیا۔ حضور، وہ چور ہو بہو خواجہ امرو جیسا تھا، وہی زنبیل، وہی لباس، وہی چال، مگر اس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ پورے خیمے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں امرو پر جمی تھیں جو خود حیرت زدہ کھڑا تھا۔ امرو نے فوراً اپنے سائے کی طرف دیکھا۔ فرش پر پڑا سایہ اب ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا خیالی خنجر لہرانے لگا تھا، جسے صرف امرو دیکھ سکتا تھا۔ امیر، یہ میں نہیں ہوں، امرو نے تڑپ کر کہا۔ وہ حمزاد، وہ قلعے آئینہ سے باہر نکل آیا ہے۔ امیر حمزہ نے سنجیدگی سے کہا، امرو، اگر وہ تیرا ہی عکس ہے تو اسے پکڑنا بھی تیری ہی ذمہ داری ہے۔ اگر کل سورج نکلنے سے پہلے شاہی مہر واپس نہ ملی تو لشکر میں فتنہ پھیل جائے گا۔ امرو نے اپنی زنبیل اٹھائی اور خیمے سے باہر نکل آیا۔ رات کے اندھیرے میں اسے دور ایک بلند ٹیلے پر اپنی ہی شکل کا ایک وجود کھڑا نظر آیا، جو ہاتھ میں شاہی مہر لہراتے ہوئے اسے چیلنج کر رہا تھا۔ رات کا سناٹا کوہ قاف کی وادیوں میں زہر گھول رہا تھا۔ امرو عیار ٹیلے کی طرف تیزی سے لپکا، جہاں اس کا حمزاد عکس ابلیس کھڑا فاتحانہ انداز میں شاہی مہر لہرا رہا تھا۔ جوں ہی امرو ٹیلے کے قریب پہنچا، وہ ہیولا اچانک غائب ہو گیا اور عقب سے ایک قہقہا سنائی دیا۔ امرو، تو مجھے اپنی زنبیل میں قید کر سکتا تھا، مگر میرے شر کو اپنے وجود سے جدا نہیں کر سکتا۔ حمزاد کی آواز بالکل امرو جیسی تھی، مگر اس میں ایک شیطانی کھنک تھی۔ امرو نے مڑ کر دیکھا، حمزاد اب ایک دوسرے درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں اندھیرے میں دہک رہی تھیں۔ امرو نے غصے میں اپنی زنبیل سے کمند سرسر نکالی اور اسے ہوا میں لہرایا۔ اوے مردود، تو میرا عکس ہے، میری برابری نہیں کر سکتا۔ یہ مہر واپس کر، ورنہ میں تجھے ایسی قید میں ڈالوں گا جہاں روشنی کی ایک کرن بھی نہیں پہنچے گی۔ حمزاد نے ایک کلا بازی کھائی اور زمین پر اترا۔ مہر تو صرف ایک مہرہ ہے امرو، اصل کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ تو لشکر اسلام کا وفادار ہے اور میں تیرا وہ روپ ہوں جو صرف اپنی ذات کا وفادار ہے۔ دیکھ، تیرے سپاہی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ تجھے پکڑیں گے۔ اچانک دور سے مشلوں کی روشنی نظر آئی۔ لشکر کے سپاہی چور کا پیچھا کرتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ حمزاد نے مکر و فریب کی انتہا کر دی۔ اس نے فوراً اپنا لباس ادھیڑ لیا اور اپنے چہرے پر مٹی مل لی، بالکل ویسے ہی جیسے امرو کسی مشکل سے نکلنے کے لیے کرتا تھا۔ پکڑو، چور وہ رہا، حمزاد نے اصلی امرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلا کر کہا۔ سپاہی چکرا گئے۔ ان کے سامنے دو امرو کھڑے تھے، دونوں کی شکلیں ایک، دونوں کی زنبیلیں ایک، اور دونوں ہی دوسرے کو چور قرار دے رہے تھے۔ رک جاؤ، ایک تجربے کار سالار نے تلوار نیام سے نکالی۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک اصلی ہے اور ایک جادوئی عکس۔ اصلی امرو وہی ہوگا جو اپنی زنبیل سے وہ دکھائے گا جو کوئی دوسرا نہیں دکھا سکتا۔ امرو عیار مسکرایا۔ اسے اپنی زنبیل پر بھروسہ تھا۔ اس نے ہاتھ ڈال کر سلیمانی ٹوپی نکالنے کا ارادہ کیا، مگر یہ کیا؟ اس کا ہاتھ زنبیل کے اندر کسی خالی خلا میں بھٹکنے لگا۔ زنبیل خالی تھی۔ دوسری طرف حمزاد نے قہقہ لگایا اور اپنی زنبیل سے وہی سلیمانی ٹوپی نکال کر ہوا میں لہرائی۔ دیکھو سپاہیوں، اصلی امرو میں ہوں اور یہ بہروپیہ مہر چرا کر بھاگ رہا تھا۔
سپاہیوں نے غصے سے اصلی امرو کو گھیر لیا۔ امرو عیار جو عمر بھر دوسروں کو چکمہ دیتا رہا تھا، آج اپنی ہی عیاری کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اس کی طاقت، اس کا جادو اور اس کی پہچان، سب کچھ اس کے سائے نے چھین لیا تھا۔ سپاہیوں کی مشعلوں کی روشنی میں امرو عیار کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس کی اپنی زنبیل جو صدیوں سے اس کی وفادار تھی، اب ایک خالی چمڑے کا تھیلا بن چکی تھی، جبکہ حمزاد عکس ابلیس کے ہاتھ میں موجود زنبیل سے طلسمی اشیاء ایک کے بعد ایک برآمد ہو رہی تھیں۔ پکڑ لو اس بہروپیے کو، حمزاد نے گرج کر کہا۔ یہ مہر چرا کر لایا ہے اور اب میری جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ سالار نے غصے سے اصلی امرو کی طرف قدم بڑھایا۔ امرو، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تو امیر حمزہ کے ساتھ غداری کرے گا۔ اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے یا ہم ابھی تیرا سر قلم کر دیں؟ امرو عیار کے پاس سوچنے کے لیے چند سیکنڈ تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حمزاد نے اس کی عقل اور یادداشت کو بھی کاپی کر لیا ہے، اس لیے وہ کوئی عام عیاری نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے سائے کی طرف دیکھا جو اب بھی زمین پر ایک شیطانی انداز میں لہرا رہا تھا۔ رک جاؤ، امرو کی آواز میں اچانک ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ اگر یہ اصلی امرو ہے تو اس سے کہو کہ وہ عرق صداقت پی کر دکھائے جو میری زنبیل کے سب سے نچلے خانے میں رکھا ہوتا ہے۔ وہ عرق صرف سچے انسان کے حلق سے اترتا ہے، جادوئی عکس کے لیے وہ زہر قاتل ہے۔ حمزاد ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ کی ایک لہر دوڑی، مگر اس نے فوراً اسے چھپا لیا۔ ہاں، یہ عرق تو میرے پاس ہے۔ اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک نیلی بوتل نکالی۔ لو دیکھو، میں اسے پی کر ثابت کر دوں گا کہ سچا کون ہے۔ حمزاد نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ سپاہی دم بخود دیکھ رہے تھے۔ جوں ہی اس نے ایک گھونٹ بھرا، اس کے حلق سے ایک ہولناک چیخ نکلی۔ اس کا چہرہ پگھلنے لگا اور جسم سے کالا دھواں اٹھنے لگا۔ دھوٹا، یہ عرق صداقت نہیں تھا، حمزاد غصے سے چلایا۔ امرو عیار قہقہا لگا کر ہنسا۔ بے وقوف، میری زنبیل میں کبھی کوئی عرق صداقت تھا ہی نہیں، وہ تو محض عرق پیاز اور گندھک کا مرکب تھا جو میں نے پچھلے ہفتے ایک جادوگر کو چکمہ دینے کے لیے بنایا تھا۔ تو نے میری یادداشت تو چرا لی، مگر میری فوری عیاری، سپونٹینیس ٹرکری نہیں چرا سکا۔ حمزاد کا جسم دھوئے میں تبدیل ہونے لگا اور وہ شاہی مہر زمین پر گر گئی۔ سپاہی فوراً اصلی امرو کی طرف لپکے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتے، حمزاد کا دھواں دوبارہ امرو کے سائے میں سمٹ گیا۔ میں ہارا نہیں ہوں امرو، سائے کی سرگوشی صرف امرو کے کانوں میں گونجی۔ میں نے مہر تو کھو دی، مگر میں نے تیرے لشکر کے سب سے وفادار سالار کے ذہن میں تیرے خلاف شک کا بیج بو دیا ہے۔ امرو نے مہر اٹھائی اور اسے صاف کیا۔ وہ جیت تو گیا تھا، مگر اسے احساس ہوا کہ اب اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ اس کا اپنا سایہ اب اس کا سب سے بڑا جاسوس اور دشمن بن چکا تھا۔ سپاہی ابھی تک ششوپنج میں تھے، مگر شاہی مہر امرو کے ہاتھ میں دیکھ کر ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ امرو نے مہر کو مضبوطی سے تھاما اور مڑ کر لشکرگاہ کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سایہ زمین پر نہیں بلکہ اس کے اعصاب پر رینگ رہا ہے۔ جو ہی امیر حمزہ کے خیمے کے سامنے پہنچا، اس نے دیکھا کہ پہرے داروں کی نظروں میں وہ پہلے والی عقیدت نہیں تھی۔ شک کا زہر آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ امیر محترم، مہر حاضر ہے۔ امرو نے جھک کر مہر امیر کے سامنے رکھی۔ امیر حمزہ نے مہر کو دیکھا اور پھر امرو کی آنکھوں میں جھانکا۔ امرو، مہر ملنا خوشی کی بات ہے، مگر وہ دوسرا امرو کہاں گیا؟ سپاہی کہتے ہیں کہ وہ دھوئیں میں بدل کر تیرے ہی قدموں میں سمٹ گیا تھا۔ امرو خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سچ بتایا کہ وہ حمزاد اب اس کے سائے میں مقیم ہے تو شاید اسے لشکر سے نکال دیا جائے یا قید کر لیا جائے۔ وہ جادو کا ایک کرشمہ تھا حضور، جو مہر ملتے ہی ٹوٹ گیا۔ امرو نے مصلحت سے کام لیا۔ امیر نے گہرا سانس لیا۔ امید ہے ایسا ہی ہو۔ جاؤ آرام کرو، کل ہمیں وادی طلسم کی طرف کوچ کرنا ہے۔ امرو اپنے خیمے میں آیا اور چراغ روشن کیا۔ دیوار پر اس کا سایہ ابھرا۔ جیسے ہی امرو بیٹھا، سائے نے دیوار پر ایک عجیب حرکت کی۔ امرو نے ہاتھ نہیں ہلایا تھا، مگر سائے نے دیوار پر ہاتھ سے گلا کاٹنے کا اشارہ کیا۔ اوئے خبیث، تو اب میری دیواروں پر بھی قبضہ کرے گا؟ امرو نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سائے کی آواز خیمے کی چھت سے گونجی۔ میں تیرے خیمے میں نہیں، تیری جبلت میں ہوں۔ امرو، تو نے سپاہیوں کو تو چکمہ دے دیا، مگر امیر حمزہ کے دل میں جو بال آ گیا ہے اسے کیسے ٹھیک کرے گا؟ اور یاد رکھ، وادی طلسم میں قدم رکھتے ہی میری طاقت دوگنی ہو جائے گی، کیونکہ وہاں کی مٹی ابلیس کے آنسوؤں سے گوندی گئی ہے۔ امرو نے غصے میں اپنا جوتا اتار کر دیوار پر مارا، مگر سایہ صرف قہقہا لگا کر ایک کونے سے دوسرے کونے میں لہرانے لگا۔ اسی لمحے خیمے کا پردہ اٹھا اور مقبل وفادار امرو کا شاگرد اندر داخل ہوا۔ استاد، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟
مقبل نے حیرت سے پوچھا۔ امرو نے فوراً خود کو سنبھالا۔ کچھ نہیں میاں مقبل، ذرا اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اتنی سی مہر کے لیے آدھی رات خراب کرنی پڑی۔ مقبل نے ایک عجیب نظر امرو پر ڈالی۔ اسے لگا جیسے امرو کی آواز میں ایک نہیں بلکہ دو مختلف لہریں شامل ہیں۔ استاد، آپ کا سایہ وہ دیوار پر الٹا کیوں لٹکا ہے؟ امرو کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ سائے نے جان بوجھ کر اپنی شکل بگاڑ دی تھی تاکہ مقبل کو شک ہو جائے۔ مقبل کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کی ملی جلی لہر تھی۔ دیوار پر امرو کا سایہ واقعی ایک بدحیت ہیولے کی طرح الٹا لٹکا ہوا تھا، جیسے کسی نے انسانی شکل کو مروڑ کر رکھ دیا ہو۔ امرو نے بجلی کی سی تیزی سے چراغ کی لو پر ہاتھ رکھا اور اسے گل کر دیا۔ خیمے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اوئے میاں مقبل، تیری نظر کمزور ہو گئی ہے یا نیند کا غلبہ ہے؟ امرو نے اندھیرے میں اپنی آواز کو جتنا ہو سکا نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ جا کر سو جا، صبح ہمیں وادی طلسم کی طرف کوچ کرنا ہے، وہاں تیری بصارت کی زیادہ ضرورت پڑے گی۔ مقبل بڑبڑاتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے دل میں وہم کا بیج بویا جا چکا تھا۔ امرو نے اندھیرے میں ایک گہرا سانس لیا۔ اوئے خبیث، تو میرے شاگرد کو بھی مجھ سے بدظن کرے گا؟ اندھیرے میں سائے کی ہنسی کسی سوکھے پتوں کی رگڑ جیسی تھی۔ مقبل تو صرف ایک شروعات ہے امرو، کل جب تو وادی طلسم کی خاک چھانے گا تو دیکھے گا کہ تیری عیاری تیرے ہی گلے کا پھندا بنے گی۔ اگلے صبح لشکر اسلام نے کوچ کا نقارہ بجایا۔ امیر حمزہ اپنے گھوڑے پر سوار سب سے آگے تھے اور ان کے پہلو میں مقبل کچھ زیادہ ہی خاموش تھا۔ امرو اپنی زنبیل لٹکائے سب سے پیچھے چل رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سورج کی روشنی میں اس کا باغی سایہ کسی کی نظر میں آئے۔ وادی طلسم کے دہانے پر پہنچتے ہی ہوا کا رنگ بدل گیا، آسمان پر زرد بادل چھا گئے اور زمین سے سرخ دھواں اٹھنے لگا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں قدم قدم پر جادو کے جال بچھے تھے۔ اچانک وادی کے پہاڑوں سے ایک گرجدار آواز آئی۔ خوش آمدید امرو عیار، ہمیں تیرا انتظار تھا، مگر ہم الجھن میں ہیں۔ ہمیں کس امرو کا استقبال کرنا چاہیے؟ اس کا جو زنبیل اٹھائے ہیں یا اس کا جو اس کے قدموں میں چھپا بیٹھا ہے؟ یہ آواز جادوگر زارون کی تھی، جو اس وادی کا محافظ تھا۔ امیر حمزہ نے گھوڑا روکا اور بلند آواز میں کہا، زارون، اپنی شعبدہ بازی بند کر اور سامنے آ۔ زارون پہاڑ کی چوٹی پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ حقیقت تھا۔ امیر کائنات، میں آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ کے لشکر میں ایک ایسا وجود داخل ہو چکا ہے جو ابلیس کا عکس ہے۔ اگر آپ یقین نہیں کرتے تو امرو سے کہیے کہ وہ اس دھوپ میں کھڑا ہو کر اپنا سایہ دکھائے۔ سب کی نظریں مڑ کر امرو کی طرف گئیں۔ امرو ایک چٹان کے سائے میں کھڑا تھا۔ دھوپ تیز تھی اور باہر نکلنے کا مطلب تھا اپنی موت کے وارنٹ پر دستخط کرنا۔ امیر حمزہ کی آواز گونجی، امرو، باہر آ اور ثابت کر کہ یہ جادوگر جھوٹ بول رہا ہے۔ امرو کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ اس نے ایک قدم دھوپ میں رکھا۔ جوں ہی روشنی اس پر پڑی، زمین پر اس کا سایہ ایک نارمل انسان کی طرح نہیں رہا، بلکہ وہ سائے سے باہر نکل کر ایک قد آدم کالی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس نے امرو کا گلا پکڑ لیا۔ وادی طلسم کی تپتی ہوئی دھوپ میں منظر ایسا ہولناک تھا کہ لشکر اسلام کے بہادر سپاہیوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹنے لگیں۔ جوں ہی امرو عیار نے چٹان کی اوٹ سے نکل کر دھوپ میں قدم رکھا، زمین پر پڑا اس کا سایہ کسی سانپ کی طرح لہرایا اور پھر اچانک زمین سے بلند ہو کر ایک ٹھوس سیاہ ہیولے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس سائے نے امرو کا گلا اپنے آہنی ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ امرو کا چہرہ نیلا پڑنے لگا، وہ تڑپا، مگر اس کا اپنا ہی عکس اس پر حاوی تھا۔ دیکھو امیر کائنات، جادوگر زارون پہاڑ کی چوٹی سے قہقہا لگا کر چلایا، آپ کا وفادار عیار اب ابلیس کا مرکب بن چکا ہے۔ اس کے قدموں میں پلنے والا یہ سایہ آپ کے لشکر کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ امیر حمزہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی ذوالفقار میان سے باہر نکالی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ رقص کر رہے تھے۔ امرو، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا تو نے واقعی دشمن سے ساز باز کر لی ہے؟ مقبل وفادار جو قریب ہی کھڑا تھا، ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا۔ حضور، میں نے کل رات بھی استاد کا سایہ الٹا لٹکا دیکھا تھا، مجھے معاف کریں، میں خوف کے مارے بتا نہ سکا۔
امرو، جس کا دم گھٹ رہا تھا، نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر سایہ اس کے ہاتھوں کو جکڑے ہوئے تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے ہونٹوں سے ایک لفظ نکالا، زنبیل میاں مقبل، زنبیل۔ مقبل نے اشارہ سمجھ لیا۔ وہ دوڑ کر امرو کے قریب پہنچا، مگر وہ سیاہ ہیولا اتنا خوفناک تھا کہ مقبل کے قدم رک گئے۔ ڈر مت مقبل، امرو کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس کی جڑیں میرے قدموں میں ہیں، اس کے چہرے میں نہیں۔ مقبل نے ہمت جمع کی اور مٹی سے ایک مٹھی بھر کر امرو کے قدموں پر دے ماری، جہاں سایہ زمین سے جڑا ہوا تھا۔ جوں ہی مٹی سائے کے پاؤں سے ٹکرائی، ہیولے کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ امرو نے تڑپ کر خود کو چھڑایا اور اپنے زنبیل سے طلسمی آئینہ نکال کر سورج کی روشنی کا عکس براہ راست اس سائے کے سینے پر مارا۔ ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی اور وہ سیاہ ہیولا دوبارہ زمین پر بکھر کر ایک عام سائے کی شکل اختیار کر گیا، مگر وہ خاموش نہیں ہوا۔ زمین سے اس کی دبی دبی ہنسی اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ امرو ہانپتا ہوا گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ امیر حمزہ اس کے قریب آئے اور تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی۔ امرو، تو میرا بھائی ہے، میرا یار ہے، مگر میں لشکر اسلام کی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس سائے کی حقیقت بیان کر، ورنہ آج تیرا اور میرا ساتھ یہیں ختم ہو جائے گا۔ امرو نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو گھے، مگر لہجے میں وہی پرانی عیائی کی چمک لوٹ آئی تھی۔ امیر، یہ سایہ جادوگر آزر کی آخری بد دعا ہے۔ یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ میری ہی عقل اور میری ہی برائیوں کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں، مگر یاد رکھیں، یہ سایہ تبھی ملے گا جب میں مروں گا۔ زارون جادوگر اوپر سے پکارا، اور امرو کے مرتے ہی یہ سایہ مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا اور آپ کے لشکر میں تباہی مچا دے گا۔ انتخاب آپ کا ہے امیر حمزہ۔ وادی طلسم کی ہوا میں زہر اور جادو کا امتزاج تھا۔ امیر حمزہ کی تلوار کی نوک امرو کے سینے پر تھی، اور لشکر کے ہزاروں سپاہی سانس روکے اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے جو تاریخ بدل سکتا تھا۔ زارون جادوگر چوٹی سے زہریلے قہقہے لگا رہا تھا، کیونکہ اس کا وار نشانے پر بیٹھا تھا۔ لشکر اسلام کے دو ستونوں کے درمیان شک کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ امیر، امرو کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں جادوگر زارون پر جمی تھیں۔ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو باخوشی کریں، مگر یاد رکھیے، یہ سایہ میری موت کا انتظار کر رہا ہے۔ جوں ہی میرا جسم بے جان ہوگا، یہ آزاد ہو کر آپ کے لشکر کا روپ دھار لے گا اور کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا۔ امیر حمزہ نے ایک لمحے کے لیے ذوالفقار کی گرفت ڈھیلی کی۔ ان کی بصیرت کہہ رہی تھی کہ امرو سچ بول رہا ہے۔ انہوں نے تلوار میان میں ڈالی اور غضبناک نظروں سے زارون کی طرف دیکھا۔ زارون، تو نے میرے یار پر تہمت لگائی ہے، مگر تو بھول گیا کہ حمزہ دشمن کی چالوں کو مٹی میں ملانا جانتا ہے۔ اگر امرو کا سایہ باغی ہے تو ہم اس سائے کو ہی قید کریں گے، امرو کو نہیں۔ زارون کا قہقہا فضا میں بکھر گیا۔ قید؟ سائے کو کون قید کر سکتا ہے امیر؟ سایہ تو روشنی کا دشمن ہے اور اندھیرے کا ساتھی۔ امرو عیار کے لبوں پر ایک مکارانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور سرمے سلیمانی کی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ امیر، زارون سچ کہتا ہے، سائے کو زنجیروں سے نہیں جکڑا جا سکتا، مگر اسے خاک عبرت سے دفن ضرور کیا جا سکتا ہے۔ امرو نے فوراً اپنی آنکھوں میں وہ مخصوص سرما لگایا جس سے اسے جادو کی لہریں نظر آنے لگیں۔ اسے نظر آیا کہ زارون جادوگر کے ہاتھ میں ایک کالا دھاگا ہے جو زمین کے اندر سے ہوتا ہوا امرو کے سائیں سے جڑا ہوا ہے۔ یہی وہ رشتہ تھا جس کے ذریعے زارون سائیں کو کنٹرول کر رہا تھا۔ مقبل، جلدی سے زنبیل سے قینچیے باد شمال نکال، امرو نے چلا کر کہا۔ مقبل نے زنبیل میں ہاتھ مارا اور ایک پرانی سی زنگ آلود قینچی نکالی۔ امرو نے وہ قینچی لی اور ہوا میں نہیں بلکہ اپنے پیروں کے پاس زمین کی مٹی پر ایک مخصوص زاویے سے چلائی۔ ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی، مگر یہ چیخ امرو کے سائے کی نہیں بلکہ پہاڑ پر کھڑے زارون جادوگر کی تھی۔ زارون کے ہاتھ سے وہ کالا دھاگا کٹ گیا اور وہ توازن کھو کر چوٹی سے نیچے کی طرف لڑکنے لگا۔ دھوپ میں کھڑا وہ سیاہ ہولا سایہ جو تھوڑی دیر پہلے امرو کا گلا دبا رہا تھا، اچانک زمین پر ڈھیر ہو گیا اور دوبارہ ایک بے جان سائے کی طرح امرو کے قدموں سے جا لگا۔ زارون جادوگر نیچے گرا تو سپاہیوں نے اسے گھیر لیا، مگر وہ مرتے مرتے ایک ایسی بات کہہ گیا جس نے امرو کے ہوش اڑا دیے۔
अमरू, तूने धागा तो काट दिया, मगर तूने इब्लीस के इस अक्स को भूखा कर दिया है। अब ये साया किसी जादूगर का मोहताज नहीं रहा, अब ये सिर्फ तेरी रूह खाकर जिंदा रहेगा। ज़ारून के दम तोड़ते ही वादिये तिलिस्म का जर्द आसमान काला पड़ने लगा। अमरू ने महसूस किया कि उसके कदमों तले ज़मीन गैर मामूली तौर पर ठंडी हो गई है, जैसे वो बर्फ पर खड़ा हो। ज़ारून जादूगर की लाश वादिये तिलिस्म की खाक में तड़प कर साकिन हो गई, मगर उसके आखिरी अल्फाज ने लश्कर इस्लाम के फातिहाना माहौल को एक बार फिर सोगवार कर दिया। भूखा साया अब अमरू की रूह का प्यासा था। अमरू ने महसूस किया कि उसके कदमों तले जमी वो पुरस्रार ठंडक अब उसकी पिंडलियों तक चढ़ रही है। सूरज अभी सर पर था, मगर अमरू का साया ज़मीन पर किसी काले गाढ़े तेल की तरह फैल रहा था, जैसे वो अपनी हदूद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अमरू, पीछे हट, अमीर हमजा ने पुकारा, मगर देर हो चुकी थी। अमरू का साया अचानक ज़मीन से एक लहर की तरह उठा और अमरू के गिर्द किसी काली चादर की तरह लपेट गया। अमरू के हलक से एक दिलखराश चीख निकली। उसे महसूस हुआ जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके दिल में पैवस्त हो गई हों। वो साया अब उसके जिस्म के बाहर नहीं, बल्कि उसके मसामों के जरिए उसके खून में उतर रहा था। उस्ताद, मुकबिल वफादार ने लपक कर अमरू को थामना चाहा, मगर जैसे ही उसने अमरू के कंधे को छुआ, एक जोरदार बिजली का झटका लगा और मुकबिल कई फुट दूर जा गिरा। अमरू की आंखें, जो हमेशा अयारी और जहानत से चमकती थीं, अब बिल्कुल स्याह हो चुकी थीं। ना सफ़ेदी बाकी थी, ना पुतली, सिर्फ दो तारीख गार जिनमें इब्लीस का अक्स रक्स कर रहा था। हमजा, अमरू की ज़बान से निकलने वाली आवाज़ अब उसकी अपनी नहीं थी। ये एक भारी, गूंजती हुई और खौफनाक आवाज़ थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। तेरा यार अब मेरे अंदर कैद है। अगर तूने मुझे मारा तो अमरू मरेगा, और अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं तेरे पूरे लश्कर को एक एक करके निगल जाऊंगा। अमीर हमजा ने जुल्फ़िकार को बुलंद किया। उनकी पेशानी पर जलाल के पसीने के कतरे थे। शैतान, तू जिस जिस्म में छुपा है वो अल्लाह के शेर का यार है। मैं तुझे इस पाकीज़ा वजूद से बाहर निकालकर दम लूंगा। कोशिश कर देख। अमरू, या वो साया एक मक्काराना हंसी हंसा और बिजली की सी तेजी से वादिये तिलिस्म की गहरी गारों की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार इंसानी नहीं थी, वो हवा के झोंके की तरह पत्थरों पर रेंगता हुआ गायब हो गया। मकबल, घोड़े तैयार करो, अमीर हमजा ने गरज कर हुक्म दिया। हमें वादिये तिलिस्म की आखिरी हद तक इसका पीछा करना होगा। अगर अमरू की रूह इस साये ने हज़म कर ली तो फिर दुनिया का कोई तिलिस्म उसे वापस नहीं ला सकेगा। उधर गार के अंधेरे में अमरू की असल रूह अपने ही शऊर के एक कोने में कैद थी। उसे सामने एक आईना नजर आ रहा था, जिसमें वो हमजाद यानी अक़से इब्लीस अब अमरू का रूप धार कर मुस्कुरा रहा था। अमरू, अब तू मेरी जंबील में है और मैं तेरी दुनिया में, हमजाद ने अमरू के लहजे में कहा। वादिये तिलिस्म की गहरी और तारीक गारों में अब एक हौलनाक खेल शुरू हो चुका था। बाहर अमीर हमजा का लश्कर मशाले लिए उस साये का पीछा कर रहा था जिसने अमरू के जिस्म पर कब्जा कर लिया था, मगर गार के अंदर अमरू अयार की रूह एक अजीबो गरीब शऊर के जिंदान में कैद थी। अमरू ने देखा कि वो एक ऐसी जगह है जहां जमीन और आसमान का वजूद नहीं, चारों तरफ सिर्फ काले आईने थे और हर आईने में वही हमजाद यानी अक़से इब्लीस मुस्कुरा रहा था। अमरू, हार मान ले, हमजाद की आवाज चारों तरफ से गूंजी। तेरा जिस्म अब मेरा है, तेरी जंबील, तेरी अयारी और तेरी यादें अब मेरे इशारों पर नाचेंगी। तूने जिंदगी भर दूसरों को जकड़ा है, आज तू खुद अपने ही साये की कैद में है। अमरू, जो इस कैद में बेबस नजर आ रहा था, अचानक खिलखिलाकर हंसने लगा। उसकी हंसी में वही पुरानी खनक थी जिससे बड़े बड़े जादूगर लरस जाते थे। ओए मिट्टी के माधो, तूने मेरा जिस्म तो छीन लिया, मगर मेरी खिसलत यानी नेचर भूल गया। अमरू ने एक आईने की तरफ इशारा करते हुए कहा। तू समझता है कि तूने मुझे कैद किया है? बेवकूफ़, मैंने तो तुझे दावत देकर अपने अंदर बुलाया है ताकि तुझे इस तलिस्मी वादी से हमेशा के लिए मिटा सकूं। हमजाद का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। झूठ, तू मौत के खौफ से थर थर कांप रहा है। अच्छा, अमरू ने चुटकी बजाई। जरा अपने बाएं हाथ की तरफ देख, क्या वहां तेरी अंगुलियों में वही महरे सुलेमानी की अंगूठी है जो मेरे पास थी? हमजाद ने घबराकर अपने हाथ को देखा।
वहां कुछ नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि अमरू के जिस्म के अंदर एक अजीब सी तपश पैदा हो रही है। ये तपश उस सुरमाए सुलेमानी की थी जो अमरू ने थोड़ी देर पहले अपनी आंखों में लगाया था। वो सुरमा सिर्फ नज़र तेज नहीं करता था, बल्कि वो पाकीज़ा रोशनी का एक मनबा था जो इब्लीस के अक्स को अंदर से जला रहा था। ये क्या हो रहा है? हमजाद, जो अब अमरू के जिस्म में था, गान की दीवारों से टकराने लगा। उसका जिस्म धधकने लगा जैसे कोई भट्टी दहक रही हो। बाहर अमीर हमजा गार के दहाने पर पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि अमरू जमीन पर तड़प रहा है और उसके मसामों से काला धुआं किसी फवारे की तरह निकल रहा है। अमीर, दूर रहिए, मुखबिल ने चिल्लाकर कहा। उस्ताद खुद अपने अंदर जंग लड़ रहे हैं। अमरू के जिस्म से एक महीब चीख निकली और वो काला साया जो अब झुलस चुका था, जबरदस्ती जिस्म से बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। वो किसी कटी हुई पतंग की तरह हवा में लहराया और दोबारा एक कमजोर से हयूले में बदल गया। अमरू ने हाँपते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की सफ़ेदी लौट आई थी। उसने लरसते हाथों से अपनी जंबील में हाथ डाला और वो चीज़ निकाली जो उसने खास तौर पर इस साये के लिए तैयार की थी, शीशे कैदे इब्लीस। आजा मेरे यार, तेरी सैर मुकम्मल हुई। अब जरा इस बोतल की तंगी का मजा चख। अमरू ने शीशे का ढक्कन खोला और एक ऐसी तलिस्मी आयत पढ़ी जो उसने बरसों पहले एक दरवेश से सीखी थी। एक जोरदार कशिश पैदा हुई और वो भूखा जख्मी साया चीखता हुआ उस छोटी सी बोतल में समा गया। अमरू ने फौरन ढक्कन बंद किया और उस पर मोम की मुहर लगा दी। गार में एकदम खामोशी छा गई। अमरू ने बोतल को जंबील में डाला ही था कि अचानक पूरी गार लरजने लगी। वो बोतल जिस पर मुहरे सुलेमानी लगी थी, अमरू के हाथ में बुरी तरह थरथराने लगी। अमीर हमजा ने चौंक कर देखा। अमरू, ये क्या हो रहा है? क्या वो साया इतना ताकतवर है कि तेरी मुहर तोड़ दे? अमरू ने बोतल को मजबूती से जकड़ा, मगर बोतल से एक ऐसी आवाज निकली जैसे हजारों शीशे एक साथ टूट रहे हों। अमीर, ये साया नहीं लरज रहा, ये पूरी वादिये तलिस्म लरज रही है। ज़ारून जादूगर ने मरते हुए सिर्फ साये को आज़ाद नहीं किया था, उसने इस वादी के दिल को बेदार कर दिया है। अचानक गार की दीवारों से खून रिसने लगा। वो बोतल अमरू के हाथ से छुटकर जमीन पर गिरी और पाश-पाश हो गई। मगर इसमें से काला धुआं नहीं निकला, बल्कि एक सुर्ख माया निकला जो जमीन पर फैलते ही एक नक्शे की शक्ल इख्तियार कर गया। ये क्या तलस्म है? मुकबिल ने डरते हुए पूछा। अमरू ने अपनी जंबैल से खाके शिफा निकाली और उस नक्शे पर छिड़की। नक्शा चमकने लगा और इसमें से ज़ारून की रूह की आवाज़ गूंजी। अमरू, तूने साये को बोतल में बंद किया, मगर तूने उस साये के हकीकी मालिक को दावत दे दी है। देख, वादी के उस पार तलस्सुम आयना जादू का दरवाज़ा खुल चुका है, जहां तेरा अक्स तेरा इंतज़ार कर रहा है। नक्शे में एक महीब महल नजर आया जो मुकम्मल तौर पर आइनों से बना था। अमरू ने महसूस किया कि उसके जिस्म की ताकत आहिस्ता आहिस्ता निचोड़ी जा रही है। उसका साया, जो अभी थोड़ी देर पहले साकिन था, अब जमीन से गायब हो चुका था। अमीर, अमरू की आवाज़ में पहली बार हकीकी खौफ था। मेरा साया बोतल से नहीं निकला, वो इस नक्शे के जरिए आईने जादू के महल में पहुंच गया है। अगर वो वहां के जादुई आइनों में समा गया तो वो गोश्त पोश्त का इंसान बन जाएगा और मैं महज एक बेजान साया बनकर रह जाऊंगा। अमीर हमजा ने अपनी ढाल संभाली। तो फिर इंतजार किस बात का? हम उस महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। मगर वादी के दहाने पर अब हजारों जादुई आईने जमीन से उग रहे थे, जो लश्कर इस्लाम का रास्ता रोक रहे थे। हर आईने में एक अलग फितना छुपा था। वादी तिलिस्म के दहाने पर उगने वाले वो हजारों जादुई आईने सूरज की रोशनी को मुनकिस करके लश्कर इस्लाम की आंखों को खैरा कर रहे थे। हर आईना एक दीवार की तरह मजबूत और फौलाद की तरह सख्त था। अमीर हमजा ने जुल्फ़िकार लहराई, मगर जूं ही तलवार किसी आईने से टकराती, इसका अक्स उल्टा अमीर पर ही वार करता। अमीर मोहतरम, रुक जाइए, अमरू ने चिल्लाकर कहा। ये आम आईने नहीं हैं, ये आईने इंतकाम हैं। इन पर जो भी वार करेगा वो वार पलटकर उसी को लगेगा। अमरू ने देखा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन की रंगत अब सफेद हो रही है। उसका साया मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था और उसे अपना जिस्म हवा में हल्का महसूस हो रहा था, जैसे उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता शफ़ाफ यानी ट्रांसपेरेंट हो रहा हो। मकबल, जल्दी कर, जंबील से गर्दे बेरंगी निकाल, उमरू ने लड़खड़ाते हुए कहा। मकबल ने जंबील में हाथ डाला और एक खाकस्तरी रंग की थैली निकाली। उमरू ने वो मुट्ठी भर खाक अपने पूरे जिस्म पर मल ली। जूं ही वो गर्द उसके जिस्म से लगी, उसके वजूद का मिटता हुआ रंग वापस आने लगा, मगर ये सिर्फ चंद मिनटों का इलाज था।
امیر، یہ محل جو سامنے نظر آ رہا ہے دراصل میرے سائے کا نیا قلعہ ہے۔ امرو نے ایک بڑے آئینے کی طرف اشارہ کیا جس میں اس کا وہی باغی سایہ اب ایک شاہی لباس پہنے تخت پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وہ وہاں جتنا وقت گزارے گا اتنا ہی ٹھوس ہوتا جائے گا اور میں مٹتا جاؤں گا۔ اچانک ان ہزاروں آئینوں سے ایک ساتھ آواز گونجی، حمزہ، اپنے یار کو الوداع کہو، کیونکہ آج کے بعد تمہارے لشکر میں جو امرو ہوگا وہ میرا غلام ہوگا۔ یہ آواز اس سائے کی تھی جو اب آئینہ جادو کا بادشاہ بن چکا تھا۔ آئینوں سے جادوئی شعائیں نکلنے لگیں جنہوں نے سپاہیوں کو جکڑنا شروع کر دیا۔ امیر حمزہ نے غصے میں نعرہ حیدری بلند کیا، مگر آئینے ٹوٹنے کے بجائے مزید پھیلتے گئے۔ امرو نے اپنی زنبیل سے ایک چھوٹی سی سیاہ موم بتی نکالی۔ امیر، اگر روشنی ہمیں مار رہی ہے تو ہمیں اندھیرے کا سہارا لینا ہوگا۔ جب تک روشنی رہے گی یہ آئینے کام کریں گے۔ ہمیں اس وادی پر مصنوعی رات طاری کرنی ہوگی۔ امرو نے وہ موم بتی روشن کی، مگر اس سے روشنی نہیں بلکہ کالے دھوئیں کی لہریں نکلنے لگیں جو آسمان کی طرف بلند ہو کر سورج کو ڈھانپنے لگیں۔ امرو کی سلگائی ہوئی سیاہ موم بتی سے نکلنے والا دھواں کسی دیو قامت اژدہے کی طرح آسمان کی طرف لپکا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوادی طلسم پر ایک مصنوعی گھپ اندھیری رات طاری ہو گئی۔ سورج کی روشنی غائب ہوتے ہی ان ہزاروں جادوئی آئینوں کی چمک ماند پڑ گئی اور ان سے نکلنے والی جادوئی شعائیں دم توڑنے لگیں۔ امیر حمزہ نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک کالی دیوار کھڑی ہے، مگر ان کی بصیرت نے انہیں راستہ دکھایا۔ امرو، اندھیرا تو ہو گیا مگر اب تو خود کو کیسے پہچانے گا؟ تیرا اپنا وجود تو پہلے ہی شفاف ہو رہا ہے۔ امرو کی آواز اندھیرے میں کہیں دور سے آئی۔ امیر، اندھیرے میں عکس نہیں بنتا، اور جہاں عکس نہیں ہوتا وہاں ہمزاد کمزور پڑ جاتا ہے۔ مجھے اب اس قلعہ آئینہ کے مرکز تک پہنچنا ہے جہاں میرا سایہ اب ایک انسانی شکل اختیار کرنے کے آخری مراحل میں ہے۔ امرو نے اپنی زنبیل سے چراغ ہوش ربا نکالا جس کی روشنی صرف اسے راستہ دکھا سکتی تھی اور دشمن کی نظروں سے اوجھل رہتی تھی۔ وہ دبے پاؤں ان خاموش آئینوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ ہر قدم پر اسے اپنے جسم میں ایک عجیب سی لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ایک بڑے آئینے کے سامنے پہنچ کر چراغ کی لو تھر تھر آئی۔ امرو نے دیکھا کہ اس آئینے کے اندر کوئی قید نہیں ہے بلکہ وہ ایک راستہ ہے۔ آئینے کی سطح پانی کی طرح لہریں لے رہی تھی۔ تو آ ہی گیا میرے اصل وجود، آئینے کے اندر سے وہی مکارانہ آواز آئی۔ اندھیرا کر کے تو نے سمجھا کہ تو جیت گیا؟ بے وقوف، اندھیرے میں تو سایہ پورے جسم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ دیکھ، میں اب تیرا لبادہ اوڑھ چکا ہوں۔ آئینے کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلا۔ وہ ہاتھ بالکل امرو جیسا تھا مگر اس پر کالے ناخون تھے اور اس کی گرفت میں وہی شاہی مہر تھی جو پہلے چوری ہوئی تھی۔ حمزاد نے امرو کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی آئینے کے اندر کھینچنے کی کوشش کی۔ امیر، بچائیے، مقبل نے مشعل بلند کی، مگر امیر حمزہ نے اسے روک دیا۔ نہیں مقبل، یہ امرو کی اپنی جنگ ہے۔ اگر ہم نے باہر سے مداخلت کی تو طلسم الٹ جائے گا اور امرو ہمیشہ کے لیے آئینے میں قید ہو جائے گا۔ امرو نے آئینے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا مگر اس کا ہاتھ سن ہو چکا تھا۔ حمزاد اس کی روح کھینچ رہا تھا۔ تو سمجھتا ہے کہ تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ رہا ہے؟ امرو نے درد کے باوجود ایک ہنسی۔ اوے سائے کے بچے، میں نے تو تجھے پکڑ رکھا ہے تاکہ میں تلسمی میخ تیرے سینے میں گاڑ سکوں۔ امرو نے دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی سونے کی کیل نکالی اور اسے آئینے کی سطح پر نہیں بلکہ حمزاد کے اس سائے پر ماری جو آئینے کے اندر فرش پر پڑ رہا تھا۔ جو ہی امرو نے وہ تلسمی میخ حمزاد کے سائے کے سینے میں گاڑی، پورے غار میں ایسی ہولناک آواز گونجی جیسے ہزاروں شیشے ایک ساتھ ٹوٹ رہے ہوں۔ وہ آئینہ جو تھوڑی دیر پہلے پانی کی طرح لہریں لے رہا تھا اب پتھر کی طرح سخت ہو کر چٹکنے لگا۔ حمزاد کا ہاتھ جو امرو کی کلائی کو جکڑے ہوئے تھا پگھل کر کالے دھوئیں کی شکل اختیار کرنے لگا۔ امرو، تو نے مجھے جکڑ لیا مگر تو اس طلسمی قید سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ حمزاد کی آواز غصے اور تکلیف سے بھرپور تھی۔ آئینے کی سطح پر پڑنے والی دراڑیں اب امرو کے اپنے جسم پر بھی ظاہر ہونے لگیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا گوشت پوشت بھی ان آئینوں کی طرح ٹوٹ رہا ہے۔ امیر حمزہ نے دیکھا کہ امرو کا وجود ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ غائب ہو رہا تھا۔ امرو، ہمت مت ہارنا۔ امیر حمزہ نے اپنی ذوالفقار بلند کی اور ایک زوردار نعرہ لگایا، اللہ کے نام سے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔
امیر نے اپنی تلوار کی نوک اس چٹخے ہوئے آئینے کے عین مرکز میں ماری۔ ذوالفقار کی الہامی طاقت نے آئینے کے جادو کو یکسر مٹا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سفید روشنی کا ایک سیلاب غار میں بھر گیا۔ جب دھواں چھٹا تو سب نے دیکھا کہ امرو زمین پر بے ہوش پڑا ہے اور اس کے چاروں طرف شیشے کے لاکھوں ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ مقبل وفادار دوڑ کر امرو کے پاس پہنچا اور اسے جھنجھوڑا۔ استاد ہوش میں آئیے، استاد! امرو نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں اب سرخ نہیں تھیں بلکہ وہی پرانی شرارت ان میں واپس آ چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے اور ایک لمبی سانس لی۔ اوئے میاں مقبل، ذرا دیکھنا کیا میرا سایہ اب بھی زمین پر موجود ہے؟ مقبل نے مشل نیچے کی۔ زمین پر امرو کا سایہ بالکل درست حالت میں موجود تھا، مگر وہ اب ساکن نہیں تھا بلکہ امرو کے ہلنے سے پہلے ہی تھوڑا سا ہل رہا تھا۔ امرو نے اسے دیکھ کر ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ابھی پیچھا نہیں چھوٹا، یہ میخ سے جکڑا تو گیا ہے مگر اب یہ میرے قدموں کا پابند ہو گیا ہے۔ اچانک غار کے باہر سے ایک مہیب کہکہا سنائی دیا۔ اس زارون جادوگر کی آواز نہیں تھی بلکہ یہ ملکہ آئینہ کی آواز تھی جو اس طلسمی وادی کی اصل حکمران تھی۔ حمزہ، تم نے میرے پہرے دار کو مار دیا اور آئینے توڑ دیے، مگر تم نے اپنے یار کے سائے کو ہمیشہ کے لیے ایک جاسوس بنا دیا ہے۔ اب وہ جو دیکھے گا وہ میں دیکھوں گی۔ اب تمہارا کوئی راز نہیں رہے گا۔ امرو کا رنگ فق ہو گیا۔ اس کا اپنا سایہ اب دشمن کی آنکھ بن چکا تھا۔ ملکہ آئینہ کی آواز غار کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی اور ہر گونج کے ساتھ امرو عیار کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس کا اپنا سایہ جو اب زمین پر ساکن تھا ایک ایسی جاسوس آنکھ بن چکا تھا جس کا دوسرا سرا ملکہ کے طلسمی دربار میں کھلتا تھا۔ امیر محترم، امرو نے گھبرا کر اپنے قدموں کی سمت بدلی مگر سایہ وفاداری سے اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ یہ تو غضب ہو گیا۔ اب میں جو بھی عیاری کروں گا، جو بھی نقشہ بناؤں گا، وہ ملکہ آئینہ کو پہلے ہی معلوم ہو جائے گا۔ میری زنبیل کے راز اب راز نہیں رہے۔ امیر حمزہ نے سنجیدگی سے اپنے یار کو دیکھا۔ امرو، دشمن نے تیرے وجود کو تیرے ہی خلاف ہتھیار بنا لیا ہے، مگر یاد رکھ، ہر طلسم کی ایک کاٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ تیرا سایہ دیکھ سکتی ہے تو ہم اسے وہی دکھائیں گے جو ہم چاہیں گے۔ مقبل وفادار نے اپنی مشل کو امرو کے قریب کیا مگر جوں ہی روشنی بڑھی، سایہ مزید گہرا اور واضح ہو گیا۔ استاد، کیا ہم آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے؟ امرو نے سر جھٹکا۔ میاں مقبل، اندھیرے میں سایہ غائب نہیں ہوتا بلکہ وہ پورے وجود میں جذب ہو جاتا ہے۔ ملکہ اب میرے خیالات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اچانک غار کے فرش سے شیشے کے باریک ذرات ابھرنے لگے۔ وہ ذرات جڑ کر ایک چھوٹے سے آئینہ نما بگولے کی شکل اختیار کر گئے اور امرو کے گرد گھومنے لگے۔ ملکہ کی ہنسی دوبارہ سنائی دی۔ امرو، ذرا دیکھو، تمہارے لشکر کا نقشہ میرے سامنے ہے۔ تم کل صبح وادی خمش سے گزرنے کا ارادہ رکھتے ہو نا؟ وہاں میری فوج تمہارا استقبال کرے گی۔ امرو نے دانت پیستے ہوئے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور سرمہ غفلت نکالنے کی کوشش کی مگر اسے یاد آیا کہ ملکہ تو دیکھ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ روک لیا۔ امیر، ہمیں ابھی اپنا منصوبہ بدلنا ہوگا، امرو نے بلند آواز میں کہا تاکہ ملکہ سن سکے۔ ہم وادی خمش سے نہیں بلکہ کوہ آتش کے راستے جائیں گے۔ مگر جیسے ہی امرو نے یہ کہا، اس کے سائے نے زمین پر ایک عجیب حرکت کی۔ سائے نے اپنا ہاتھ اٹھا کر سینے پر رکھا اور پھر انگلی سے زمین پر خمش لکھ دیا۔ ملکہ کہا لگا کر ہنسی۔ امرو، تمہاری زبان جھوٹ بول رہی ہے مگر تمہارا سایہ سچ اگل رہا ہے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ امرو پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس کا سایہ اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر ایک کمبل اٹھایا اور اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ لیا، مگر سایہ کمبل کے نیچے سے بھی زمین پر جھانک رہا تھا۔ امرو عیار اب اپنے ہی جسم کے مہرے سے مات کھا رہا تھا۔ ملکہ آئینہ کی ہنسی غار کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ امرو نے محسوس کیا کہ اس کی ہر تدبیر الٹی پڑ رہی ہے۔ امیر حمزہ نے اپنے یار کی پریشانی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں جیسے وہ کسی غیبی اشارے کا انتظار کر رہے ہوں۔ امرو، خاموش ہو جا۔ امیر کی آواز میں ایک خاص روب تھا۔ اگر تیرا سایہ دیکھ رہا ہے
تو اسے وہ دیکھنے دے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، مگر یاد رکھ سایہ صرف سطح کو دیکھتا ہے، گہرائی کو نہیں۔ امرو چونک اٹھا۔ اسے امیر کی بات کا اشارہ سمجھ آ گیا۔ اس نے فوراً اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور گرد وہم کی ایک تھیلی نکالی۔ اس نے وہ گرد اپنے گرد نہیں بلکہ ان ہوا میں اڑتے آئینہ نما بگولوں پر چھڑکی جو ملکہ کے جاسوس بنے ہوئے تھے۔ جوں ہی وہ گرد شیشے کے ذرات سے ٹکرائی، ملکہ کے دربار میں موجود طلسمی آئینے دھندلا گئے۔ یہ کیا مکر ہے امرو؟ ملکہ کی آواز میں اب غصہ تھا۔ میں اب بھی تمہارے سائے کو دیکھ سکتی ہوں، مگر تمہارا جسم دھندلا کیوں رہا ہے؟ امرو نے ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ مقبل کو اشارہ کیا۔ مقبل، جلدی سے مشعل معکوس جلاؤ۔ مقبل نے ایک کالی مشعل روشن کی جس سے روشنی نہیں بلکہ کالی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ ان شعاعوں کے پڑتے ہی ایک عجیب و غریب منظر پیدا ہوا۔ امرو کے جسم سے ایک نہیں بلکہ 12 مختلف سائے نکل کر زمین پر رینگنے لگے۔ ہر سایہ ایک الگ سمت میں جا رہا تھا اور ہر سایہ الگ الگ نقشے بنا رہا تھا۔ ملکہ آئینہ اپنے دربار میں چکرا کر رہ گئی۔ اسے 12 مختلف امرو نظر آ رہے تھے اور ہر ایک الگ وادی کا راستہ دکھا رہا تھا۔ خاموش، بند کرو یہ تماشا، ملکہ چلائی۔ حمزہ، تم اپنے عیار کو بچا نہیں سکو گے، میں وادی خمش کے ہر موڑ پر آئینے نصب کر دوں گی۔ امرو نے ہنستے ہوئے امیر کی طرف دیکھا۔ امیر، ملکہ اب الجھن کا شکار ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم وادی خمش کے بجائے اس کے اپنے محل آئینہ پر حملہ کریں۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ ہم دفاع کر رہے ہیں جبکہ ہم اب جارحیت کریں گے، مگر جیسے ہی لشکر نے رخ بدلا، زمین سے شیشے کے نوکیلے کانٹے نکلنے لگے۔ یہ ملکہ کا آخری دفاع تھا۔ ملکہ آئینہ کے دربار سے نکلنے والے وہ شیشے کے نوکیلے کانٹے زمین سے کسی زہریلی پھسل کی طرح اگ رہے تھے۔ جوں ہی لشکر کے گھوڑوں کے کھر ان سے ٹکراتے، شیشہ ٹوٹنے کے بجائے فولاد کی طرح گھوڑوں کے نال کاٹ دیتا۔ فضا میں ایک عجیب سی کھنکھناہٹ گونج رہی تھی جو سپاہیوں کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ امیر محترم، یہ زمین نہیں، یہ مقتل آئینہ ہیں۔ امرو نے چلاتے ہوئے اپنی زنبیل سے نال مقناطیسی نکالے اور اپنے جوتوں پر چپکا لیے۔ اگر ہم نے قدم غلط رکھا تو یہ کانٹے ہمارے جسموں کو چھلنی کر دیں گے۔ امیر حمزہ نے ذوالفقار کو فضا میں لہرایا۔ امرو، ملکہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمیں ان کھلونوں سے روک لے گی۔ مقبل، لشکر کو حکم دو کہ وہ اپنی ڈھالوں کو زمین کی طرف کر کے چلیں۔ جیسے ہی سپاہیوں نے اپنی پیتل کی ڈھالیں زمین پر بچھائیں، شیشے کے کانٹے ان سے ٹکرا کر ٹوٹنے لگے، مگر ملکہ آئینہ کا اصل وار ابھی باقی تھا۔ اچانک ان ٹوٹے ہوئے شیشوں کے ٹکڑوں سے شیشے کے سپاہی برآمد ہونے لگے۔ ان کے ہاتھ میں شیشے کی تلواریں تھیں اور ان کے جسم شفاف تھے جن میں سے پار دیکھا جا سکتا تھا۔ وے میاں مقبل، یہ تو نئی بلا آ گئی، امرو نے ایک شیشے کے سپاہی کو گھورتے ہوئے کہا۔ ان پر تلوار کام نہیں کرے گی کیونکہ یہ ٹوٹ کر دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ امرو نے دیکھا کہ اس کا اپنا باغی سایہ اب ان شیشے کے سپاہیوں کی قیادت کر رہا تھا۔ وہ سایہ اب مکمل طور پر ایک انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر چکا تھا، مگر اس کا چہرہ اب بھی امرو جیسا ہی تھا۔ حمزہ، اپنے لشکر کو واپس لے جاؤ، حمزاد نے امرو کی آواز میں گرج کر کہا، ورنہ یہ وادی تمہارے خون سے سرخ ہو جائے گی اور ہر قطرہ ایک نیا آئینہ بن جائے گا۔ امرو عیار کے دماغ میں ایک بجلی سی کوندھی۔ اس نے اپنی زنبیل سے غرد تپش کی ایک تھیلی نکالی اور اسے ہوا میں اچھال دیا۔ امیر، شیشہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، حرارت کے سامنے ریت بن جاتا ہے۔ ہمیں اس وادی کا درجہ حرارت بڑھانا ہوگا۔ امرو نے مقبل کو اشارہ کیا کہ وہ زنبیل سے آتش نمرود کا جوہر نکالے۔ جوں ہی وہ جوہر زمین پر گرا، برفیلے شیشوں کے درمیان سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وادی طلسم کی فضا اچانک دہکنے لگی۔ امرو عیار کے آتش نمرود کے جوہر نے زمین پر بچھے شیشے کے کانٹوں اور ان شفاف سپاہیوں کے درمیان ایک ہولناک تپش پیدا کر دی۔ شیشے کے وہ لشکر جو ابھی فولاد کی طرح سخت تھے، اب آگ کی لپٹوں میں گھر کر تڑپنے لگے۔ دیکھو امیر، جادو کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، قدرت کے اصولوں کے سامنے ریت بن جاتا ہے۔ امرو نے ہنستے ہوئے اپنی زنبیل سے پنکھا باد سرسر نکالا اور اسے آگ کی طرف جھلا۔ شعلے مزید بھڑک اٹھے۔ شیشے کے سپاہی پگھل کر مایا بننے لگے اور زمین پر کسی گرم لاوے کی طرح بہنے لگے۔ ملکہ آئینہ کا وہ غرور جو ان شفاف جسموں میں چھپا تھا، اب دھوئیں کی صورت فضا میں بکھر رہا تھا۔
مگر وہ حمزاد باغی سایہ ابھی تک سلامت تھا۔ وہ آگ کے درمیان بھی اس طرح کھڑا تھا جیسے اسے حرارت سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ امرو، تو نے ان پتلیوں کو تو جلا دیا، مگر مجھے کیسے جلائے گا؟ حمزاد نے پگھلتے ہوئے شیشے کے درمیان سے قدم بڑھایا۔ میں تیرا سایہ ہوں، اور سایہ کبھی آگ سے نہیں جلتا۔ جتنا شعلہ بڑھے گا میرا قد اتنا ہی طویل ہوگا۔ واقعی آگ کی روشنی نے حمزاد کے قد کو دیو قامت بنا دیا تھا۔ اس کا سایہ اب پورے لشکر پر محیط ہو رہا تھا، اور جہاں جہاں وہ سایہ پڑتا وہاں کے سپاہی منجمد ہو کر پتھر کے بن جاتے۔ امیر حمزہ نے اپنی ڈھال بلند کی۔ امرو، یہ آگ اس کے لیے غذا بن رہی ہے، ہمیں اسے روشنی سے نہیں بلکہ کامل اندھیرے سے شکست دینی ہوگی۔ مقبل، لشکر کو کہو کہ تمام مشعلیں بجھا دیں۔ مقبل نے حکم کی تعمیل کی، مگر ملکہ آئینہ نے محل کے میناروں سے ایک جادوئی قندیل روشن کر دی جس کی نیلی روشنی نے پورے میدان کو منور کر دیا۔ حمزاد کی طاقت ایک بار پھر بڑھنے لگی۔ امرو نے دانت پیستے ہوئے اپنی زنبیل کے سب سے گہرے خانے میں ہاتھ ڈالا اور وہ چیز نکالی جو اس نے کبھی استعمال نہیں کی تھی، سرمے شب ہجراں۔ امیر، اگر یہ روشنی نہیں بجھ رہی تو میں اس کی آنکھوں کی بینائی ہی چھین لیتا ہوں۔ امرو نے وہ سرما ایک خاص منتر پڑھ کر فضا میں پھونک دیا۔ اچانک حمزاد کی آنکھیں سفید ہونے لگیں اور وہ بے تحاشا ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اسے روشنی تو نظر آ رہی تھی مگر وہ اندھا ہو چکا تھا۔ حمزاد یعنی عکس ابلیس اپنی بینائی کھو چکا تھا۔ سرمے شب ہجرا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ابدی اندھیرا طاری کر دیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اپنی شیشے کی تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا، مگر اسے یہ خبر نہ تھی کہ اس کے سامنے کون ہے اور پیچھے کون۔ ملکہ، مجھے راستہ دکھاؤ، یہ کیسی رات ہے جو ختم نہیں ہوتی؟ حمزاد کی آواز میں پہلی بار لرزش اور خوف محسوس ہوا۔ ملکہ آئینہ اپنے محل کے جھروکے سے یہ منظر دیکھ کر تلملا اٹھی۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی فضا میں لہرائی اور ایک زوردار کلمہ پڑھا۔ اے عکس ابلیس، اگر تو دیکھ نہیں سکتا تو اپنی حس سے بو سے کام لے، جہاں جہاں انسانی خون کی مہک ہے وہیں تیرا شکار ہے۔ اچانک حمزاد کے ناک کے نتھنے پھولنے لگے۔ اس نے گردن جھکائی اور زمین کو سونگھنے لگا۔ اس کی رفتار اب ایک شکاری کتے کی سی ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے لشکر اسلام کے سپاہیوں کی طرف لپکا۔ امیر، یہ تو آفت آ گئی۔ مقبل نے گھبرا کر اپنی تلوار نکالی۔ یہ تو سونگ کر ہم تک پہنچ رہا ہے۔ امرو عیار کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اوے میاں مقبل، اگر یہ بو کا پیچھا کر رہا ہے تو ہم اسے ایسی بو سنگھائیں گے کہ اس کے دماغ کے طبق روشن ہو جائیں گے۔ امرو نے اپنی زنبیل کے خفیہ خانے سے عطر بے ہوشی اور صفوف بدبو کی 7 بوتلیں نکالیں اور انہیں مختلف سمتوں میں پتھروں پر دے مارا۔ فضا میں ایک ایسی ناگوار اور تند بو پھیل گئی کہ عام سپاہیوں کا دم گھٹنے لگا، مگر حمزاد کے لیے یہ عذاب بن گیا۔ اس کی حس سے بو اس قدر تیز تھی کہ اتنی شدید بو نے اس کے اعصاب کو مفلوج کر دیا۔ وہ تڑپ کر زمین پر گرا اور اپنے کانوں کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ رک جاؤ، یہ بو مجھے مار دے گی۔ ملکہ، مجھے واپس بلا لو۔ اسی لمحے ملکہ آئینہ نے ایک آخری اور خطرناک چال چلی۔ اس نے اپنی روح کا ایک حصہ اس حمزاد میں منتقل کر دیا تاکہ وہ اسے براہ راست کنٹرول کر سکے۔ حمزاد کا جسم اچانک پھولنے لگا اور اس کے ہاتھ پاؤں سے شیشے کے لمبے ناخن نکل آئے۔ اس نے ایک مہیب چنگھاڑ ماری اور اندھا ہونے کے باوجود ٹھیک اسی سمت اچھلا جہاں امیر حمزہ کھڑے تھے۔ حمزہ، آج تیرا لہو اس وادی کی پیاس بجھائے گا۔ حمزاد ملکہ کی آواز میں گرجایا۔ امیر حمزہ نے ذوالفقار کو پوری قوت سے بلند کیا۔ شیطان، تو بھول گیا کہ حق کے سامنے باطل کا کوئی وجود نہیں۔ وادی طلسم کا آخری مارکا اپنے عروج پر تھا۔ حمزاد، جس میں اب ملکہ آئینہ کی شیطانی روح حلول کر چکی تھی، ایک دیو قامت ہیولے کی صورت امیر حمزہ پر جھپٹا۔ اس کے شیشے کے ناخن بجلی کی طرح چمک رہے تھے اور وہ اندھا ہونے کے باوجود ملکہ کے جادوئی اشاروں پر ٹھیک نشانے پر وار کر رہا تھا۔ امیر حمزہ نے نعرہ حیدری بلند کیا اور ذوالفقار کو فضا میں لہرایا۔ اے ابلیس کے پیروکار، تیرا ٹھکانہ مٹی ہے اور مٹی ہی تیرا مقدر ہوگی۔ ذوالفقار کی ایک ضرب حمزاد کے شیشے نما سینے پر پڑی، ایک ہولناک چنگاری نکلی اور حمزاد کا جسم درمیان سے چٹک گیا، مگر وہ مرا نہیں بلکہ اس کے زخموں سے کالا خون بہنے لگا جو زمین پر گرتے ہی نئے چھوٹے چھوٹے سائے پیدا کرنے لگا۔ امیر، اسے کاٹنے سے یہ بڑھے گا۔
امرو نے چلا کر کہا، ہمیں اس کے دل پر وار کرنا ہوگا جو اس وقت ملکہ آئینہ کے محل کے عین اوپر موجود قندیل جادو میں دھڑک رہا ہے۔ امرو عیار نے اپنی زنبیل سے کمند 7 رنگ نکالی اور اسے ایک خاص منتر پڑھ کر فضا میں اچھالا۔ کمند ہوا میں اڑتی ہوئی سیدھی ملکہ کے محل کے مینار تک پہنچی۔ امرو نے تیزی سے رسی پر چڑھنا شروع کیا۔ ملکہ نے دیکھا تو اس نے اپنی جادوئی شعائیں امرو پر برسانا شروع کر دیں، مگر امرو نے اپنی سلیمانی ٹوپی پہن لی اور غائب ہو گیا۔ ملکہ ہکا بکا رہ گئی، کدھر گیا وہ مکار عیار؟ اچانک قندیل کے پاس سے امرو کی آواز آئی، اوئے ملکہ، میں تیرے سر پر کھڑا ہوں۔ امرو نے اپنی زنبیل سے ہتھوڑائے داؤدی نکالا اور ایک زوردار ضرب اس جادوئی قندیل پر ماری۔ قندیل کے ٹوٹتے ہی ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور پوری وادی میں سفید روشنی پھیل گئی۔ حمزاد، جو امیر حمزہ کے سامنے کھڑا تھا، ایک لمبی چیخ مار کر دھوئیں میں بدل گیا اور ملکہ آئینہ کا محل ریت کے گھروندے کی طرح زمین بوس ہونے لگا۔ ملکہ آئینہ کی روح اس قندیل کے ساتھ ہی فنا ہو گئی۔ جب دھواں چھٹا تو سورج کی اصلی روشنی وادی میں اتر رہی تھی۔ امرو عیار محل کے ملبے سے باہر نکلا۔ اس کا لباس تار تار تھا، مگر چہرے پر وہی پرانی عیارانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے زمین پر دیکھا، اس کا سایہ اب بالکل ایک عام انسان جیسا تھا، نہ وہ ہل رہا تھا نہ بول رہا تھا۔ عکس ابلیس کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ امیر حمزہ نے امرو کو گلے سے لگایا۔ امرو، تو نے آج ثابت کر دیا کہ انسان کی عقل اور ایمان ہر طلسم کو توڑ سکتے ہیں۔ لشکر اسلام نے فتح کا جشن منایا اور وادی طلسم سے نکل کر اپنی اصل منزل کی طرف کوچ کیا۔ حصادوم یہاں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں امرو نے اپنے ہی وجود کے سب سے بڑے دشمن کو شکست دی۔